بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. نفع قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. کہ قرآن کا نفع ہے، ایمان کی روح، ایمان کی جان اور روح. فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے. میں یہاں پر 3 محبتوں کا ذکر کروں گا. نمبر 1 وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمائی. نمبر 2 وہ محبت کہ جو میرے مصطفیٰ نے ہم سے فرمائی. اور نمبر 3 وہ محبت کہ جو آج ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. آئیے پہلی محبت کی طرف چلتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اور اس سے پہلے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ وہ رسول کے جنہیں ہم نے بعضوں پر بعضوں کو فضیلت بخشی. عقیدے کی بات یہ ہے کہ تمام رسول، تمام انبیاء نفس رسالت میں یکساں اور برابر ہیں. درجات کے اعتبار سے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے. تو قرآن خود فرماتا ہے کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اللہ سے کلام کیا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ تفسیر میں ہے کہ ای موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے درجات کو بڑی بلندی عطا فرمائی. درجات جمع ہے، اس کا مفرد ہے درجہ. درجہ کا معنی ایک درجہ، درجات بہت درجات. کتنے درجات اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کے بلند فرمائے. یہاں پر رب تعالیٰ نے کی حدود بیان نہیں فرمائی. لہٰذا یہ کہنا قرآن کے مطابق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے درجات کو کتنا بلند فرمایا ہے، رب تعالیٰ جانے یا اس کے عطا فرمائے جانے سے اس کے پیارے محبوب جانے. ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں آ سکتی. اب حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے، کسی صحابی نے کہا نوح نجی اللہ ہے. صفی اللہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہو، نجی اللہ کہتے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے نجات بخشی ہو. کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں. کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم ہے، کلام فرمانے والے ہیں. کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، بن باپ کے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا. آقا علیہ السلام وہاں تشریف لائے، ان کی باتوں کو سماعت فرمایا تو فرمانے لگے کہ میں نے تم سب کی باتوں کو سن لیا ہے. اب یہاں چلتے چلتے ایک عقیدے کی بات بھی کرتا جاؤں. حدیث پاک سے نکتہ نکل رہا ہے. صحابہ اکرام بیٹھ کر کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مختلف انبیاء کی. اور ہر نبی، ہر رسول اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے. آقا علیہ السلام جو عمل کرے وہ بھی سنت، جو اپنی زبان اقدس سے فرمائے وہ بھی سنت، جو آپ کے سامنے عمل ہو رہا ہو اسے پسند فرمائے وہ بھی سنت، جو آپ علیہ السلام کے سامنے عمل ہو رہا ہو اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو تب بھی سنت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مل بیٹھ کر اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا، جس طرح آپ ہم بیٹھے ہیں، مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی تعریفیں کرنا، ان کا ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا، یہ صحابہ اکرام کی سنت کریمہ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سب کی باتوں کو سن لیا ہے، سن لیا، تم ٹھیک کہتے ہو.
آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، سب ٹھیک کہتے ہو علیہم السلام۔ الا وانبئکم، الا خبردار، خبردار آگاہ رہنا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سب اپنی جگہ، لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ کا حبیب کون ہوتا ہے؟ اللہ کا حبیب کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے محب، محبت کرنے والا، ایک ہوتا ہے محبوب اور حبیب، جس سے محبت کی جائے۔ حبیب اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ نے محبت فرمائی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ مولا یا رب انا کلیمک و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیبک، میں تیرا کلیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے تقریباً 550 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، ان سے کئی عرصہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، تو جو پہلے آیا تو وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے؟ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو یہ عقیدے کی بات سن لیجئے کہ فقط موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، جتنے رسول عظام گزرے، سب یہ جانتے تھے کہ ہم سب سے آخر میں جو نبی آئے گا وہ آئے گا آخر میں، لیکن وہ اول بھی ہوگا آخر بھی ہوگا۔ ہم سب سے آخر میں جو نبی آئے گا وہ آئے گا آخر میں، لیکن ہم سب کا امام ہوگا۔ ہم سب سے آخر میں جو نبی آئے گا وہ آئے گا آخر میں، لیکن اللہ کا حبیب ہوگا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی وہ روایت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم کو اس کے رب نے کچھ کلمات تلقین فرمائے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، 300 برس تک حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 300 برس تک۔ آج ہم ان کی اولاد میں سے ہو کر، وہ اللہ کے نبی، ماں و شما کس کھاتے میں ہے؟ 300 برس تک حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، اور ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ضمیر ہمیں نہیں جھنجھوڑتا، گناہ پر گناہ، خطاؤں پر خطائیں، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ نبی ہو کر حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، اور ہم عام بندے ہو کر گناہوں پر اتنی جرأت، اتنی بہادری۔ الامان الحفیظ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات تلقین فرمائے۔ کیا؟ آدم علیہ السلام نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے حبیب ہیں ان کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ آگے سے رب تعالیٰ نے پوچھا کیف عرفت محمد یا آدم، اے آدم یہ بتا تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو عرض کرنے لگے کہ جب تو نے تخلیق فرمائی، تخلیق کے بعد جب سب سے پہلی آنکھ میں نے کھولی تو عرش کے پردوں پر تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہوا پایا، تو میں نے جان لیا کہ یہ تیرے حبیب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو جواباً اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو نے اے آدم سچ کہا، اللہ کے حبیب۔ تو اسی لیے پوچھا کہ مولا، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہے، مل فرق بین کلیمک و حبیبک، یہ بتا کہ تیرے کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ آدم علیہ السلام جانتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ بتا رہا ہے کہ موسیٰ تو نے کلیم اور حبیب کا فرق پوچھا، سن، کلیم وہ ہوتا ہے یحب اللہ جو اللہ سے محبت کرے، والحبیب یحبہ اللہ، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت فرمائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے یعمل برضائہ جو اللہ کی رضا سے کام کرے، والحبیب، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہے۔
دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ قرآن سے دلیل دیکھیے، تمام کے تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام نے اس سمت کی جانب رخ کر کے اپنی عبادات فرمائی جہاں رب تعالیٰ نے چاہا، لیکن جہاں حبیب کی باری آئی، ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے اور حبیب علیہ السلام بار بار آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تمنا میں ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو جائے، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جائے، قبلہ یہ ہو جائے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها، کہ محبوب کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کا رب آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانا دیکھ رہا ہے۔ فلنولینک قبلة ترضاها، محبوب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جہاں آپ کی رضا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے قبلے کو اسی طرف پھیر دے گا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، نماز کے بعد اللہ چاہتا تو فرماتا نا کہ نماز ہونے دو محبوب، نماز کے بعد تیری رضا ہو جائے گی، جو تیری رضا ہوگی وہی قبلہ ہو جائے گا، کیونکہ عبادت تو اللہ کی ہے۔ لیکن فرمایا کہ نماز عبادت میری ہے تو کیا ہوا؟ رضا محبوب تیری ہے، چاہت تیری ہے، تیری چاہت پورا کرنے میں دیر نہیں ہوگی، میری عبادت ہی میں تیری چاہت کو پورا کیا جائے گا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، محبوب نماز کے اندر ہی اپنا رخ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لے۔ تو یہ ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ کلیم وہ ہوتا ہے، اے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو خود کوہ طور پر آ کر عرض کرے کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام فرمایا نا رب تعالیٰ سے، اتنا ذوق ملا، اتنا مزہ آیا، اور کہنے لگے کہ یا رب تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے، تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اور یاد رہے کہ رب تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتا۔ جب زیادہ ضد فرمائی تو فرمایا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَ فَسَوْفَ تَرَانِي، زیادہ ضد فرمائی تو فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھ۔ یہاں پر رب تعالیٰ نے تجلی فرمائی، اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا، ایک تجلی کا ظہور فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ لن ترانی، موسیٰ تو ہمارا دیدار ہرگز نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں دیدار نہیں کرا سکتا، دیدار کرنے کے لیے آنکھ چاہیے، اے موسیٰ تو ہمارا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو خود کوہ طور پر آ کر التجا کرے کہ ربی ارنی انظر الیک، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے لن ترانی، تو ہمارا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجے اور جبرائیل علیہ السلام آ کر یوں کہیں کہ ان اللہ تعالی یقرئ علیک السلام، کہ یا رسول اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام پیش فرماتا ہے، وَهُوَ يَدْعُوكَ، آپ کو بلا رہا ہے، وَأَنَا حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ تعالی، اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی، کہیں ہے جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام سنا تھا نا، جب کلام سنا تھا تو آپ کی سماعت اور بصارت کا عالم کیا تھا؟ سنیے گا، موسیٰ نے صرف کلام سنا علیہ السلام، آپ کی سماعت کا عالم یہ ہو گیا کہ 30 میل دور، 30 مائلز، 30 میل دور کوئی چیونٹی اگر اندھیرے میں کوئی چیونٹی اگر چکنے پتھر پر چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی آواز آ جاتی۔ فرمایا کہ میلوں دور
اگر کوئی چیونٹی اندھیرے میں چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نظر آ جاتی. ارے جنہوں نے فقط رب تعالیٰ کے کلام کو سنا ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کا عالم یہ ہو گیا کہ میلوں دور چیونٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے چلنے کو سن بھی رہے ہیں. ارے جس نے اپنے کانوں سے رب تعالیٰ کے کلام کو بھی سنا ہو، اپنی آنکھوں سے رب تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھا ہو، تو اس کی قوت سماعت اور بصارت کا عالم کیا ہوگا. قصہ معراج سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ مقام محبوبیت سے نوازا. یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے محبوب ان سے فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. بھائی میں اگر انیس بھائی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے انہی سے کرنی ہوگی نا. میں اگر عابد بھائی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے ان سے کرنی ہوگی. لیکن یہاں رب تعالیٰ کا نرالا انداز ہے. خالق کی کائنات فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے کہو کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو راستہ کوئی اور نہیں، راستہ آپ کا راستہ ہے، آپ کی اتباع کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے اطاعت رسول، ایک ہوتی ہے اتباع رسول. اطاعت رسول کسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسے پورا کیا جائے، جس بات سے روکا اسے رک جائے. اتباع رسول یہ ہے کہ حکم دیا جائے اسے پورا کرے اور جس سے روکا جائے اس سے رک جائے. یہ تو بالکل لازم ہے. لیکن اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حکم کا یا نہیں کا انتظار نہ کرے. محبوب جس کو چاہتا ہے، جس کی اتباع کرنا چاہتا ہے، جس کو چاہ رہا ہے نا، اس کے حکم کا انتظار نہ کرے. محبوب کو جو چیز پسند ہے اس نے حکم دیا یا نہیں دیا اسے پورا کیا جائے، اسے اختیار کیا جائے. محبوب کو جو چیز ناپسند ہے اس نے منع کیا ہو یا نہ منع کیا ہو اس سے رک جانے کا نام اتباع مصطفیٰ ہے. اور اس کا فلسفہ کیا جانتے ہیں؟ اطاعت رسول میں کامیابی ہے، اطاعت رسول میں کامیابی ہے، لیکن اتباع رسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا وعدہ فرما رہا ہے. کلاس میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا تو کامیاب تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو A1 گریڈ میں پاس ہوا، کامیاب وہ بھی ہے کہ جس نے پاسنگ مارکس لیے. دونوں کامیاب ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ دونوں برابر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دونوں میں فرق ہے. اطاعت رسول میں کامیابی ہے، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کا مقام محبوبیت کا وعدہ ہے کہ تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ اس کی سائنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، کہتے ہیں حب کا شیء یعمی و یسم. کسی بھی شے کی محبت آدمی کو اندھا اور بیرا بنا دیتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ محبوب کے بارے میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی غلط بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نسبت کردہ ہر شے سے محبت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو والدین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے جانے کے بعد سنبھال کر رکھتا ہے. کوئی اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے تو ان کی چیزیں سنبھال کر رکھتا ہے جو اسے دنیا و ما فیہا سے پیاری ہوتی ہے، حالانکہ ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہوتی. میں ایک جگہ گیا، میرا ایک دوست ہے، اس نے ایک پین مجھے دکھایا بڑا پرانا، جس کی میرے خیال سے مارکیٹ ویلیو پاکستانی 50 روپیز بھی نہیں ہوگی. تو کہا کہ یہ اتنے سال پرانا ہے اور میرے والد کا ہے. میں نے کہا مجھے تو پتا ہے کہ کیوں اسے سنبھال کر رکھا ہے. میں نے کہا کہ یار یہ بتا کہ یہ اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں اور آپ نے اسے سنبھال کر رکھا ہے، کیوں؟ کہا نہیں، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے پیارا ہے. کیوں؟ کہ اس کی نسبت میرے والد سے جن سے میں محبت کرتا ہوں.
جن سے میں محبت کرتا ہوں. تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ایک ایک چیز سے محبت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی تو قرآن کریم میں محبوب سے نسبت کردہ اشیاء کی قسم ارشاد فرمائی. اور قسم پیاروں کی لی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا میرے بچے کی قسم, میری ماں کی قسم. حالانکہ قسمیں عرفی طور پر شرعی طور پر نہیں ہوتی, لیکن بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے ان کی قسمیں کھاتا ہے. رب تعالیٰ خالق کائنات محبوب علیہ السلام کی نسبت کردہ کن کن اشیاء کی قسم ارشاد فرما رہا ہے, ذرا غور کیجیے. چہرہ آپ کا بھی ہے, چہرہ میرا بھی ہے, سب کا چہرے ہیں, سب کے چہرے ہیں, لیکن جس چہرے کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی رب تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ, پیارے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے. بال آپ کے بھی ہیں, بال ہمارے بھی ہیں, سب انسانوں کے ہیں. جن بالوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا سجا, پیارے تیرے چھا جانے والی زلفوں کی قسم ہے. زندگیاں آپ کی بھی ہیں, زندگیاں ہماری بھی ہیں, سب کی ہیں, تمام مخلوقات کی زندگی ہے. لیکن جس حیات, جس زندگی کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی اللہ رب العالمین نے فرمایا لعمرک, پیارے تیری زندگی کی قسم ہے. ارے جن گلیوں میں, جس گلی میں, جن گلیوں میں, جس زمین پر میرا محبوب چلتا پھرتا نظر آیا رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے تو ہم اس شہر کی قسم ارشاد فرماتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ہر ہر ادا سے محبت فرمائی. اب محبوب علیہ السلام کی سنت, ان کا عمل, ان کی ادائیں, یہ ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اسی لیے اتباع مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ جو محبت کا وعدہ فرما رہا ہے, اسی لیے فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں, اس کی ہر ہر ادا سے محبت کرتا ہوں. تو سنو اے لوگو, اے میرے بندو, اپنے محبوب کی ادائیں اپنے جس بندے میں پاؤں گا اس سے بھی محبت فرما. یحببکم اللہ, یہ فلسفہ ہے, یہ سائنس ہے. تم سے محبت کروں گا, میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا کر دیکھو, میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا کر دیکھو, تم سے محبت کروں گا. اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں گلے شکوے مٹ جاتے ہیں, گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر دو ہمارے بھائی آپس میں خدا نہ خاصا لڑ جائیں کسی بات پر, اور پھر بڑی مشکل سے صلح ہو جائے. جب صلح ہو گئی, معافی ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا, اب تیسرا بندہ آیا, اس نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ لگائی بجائی کرنے والے, معاف کر دیا. اس نے تو یہ بھی کہا تھا, یہ بھی کہا تھا. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ بھائی جو کچھ کہا تھا وہ میں نے معاف کر دیا, تو لگائی بجائی کرنے کے لیے یہاں پر آیا. اب ساری چیزیں معاف ہو گئی. جہاں صلح ہو جائے وہاں معافی ہو جاتی ہے. خالق کائنات اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے نا, انسان اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے, خالق کائنات اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ گے تمہیں اتنا محبوب بناؤں گا. اور فرمایا کہ صرف محبوب نہیں بناؤں گا, تم سے محبت نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا, تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت, یہ پہلی محبت ہے. چلتے ہیں دوسری محبت کی طرف, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت ہے. اللہ اکبر, میں خدا کی قسم کھا کر بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسی محبت والدین نے اپنی اولاد سے نہیں کی ہوگی, کسی بادشاہ نے اپنی رعایا سے نہیں کی ہوگی, کسی محب نے اپنے محبوب سے نہیں کی ہوگی, کسی شیخ نے اپنے چاہنے والوں سے نہیں کی ہوگی, کسی نے ایسی محبت کسی سے نہیں کی ہوگی جیسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے محبت ہم گناہگاروں سے فرمائی ہے. اچھا, بندہ عام طور پر کسی سے محبت کرتا ہے نا, اگر محبت سے جواب نہ ملے, ایک بار نہیں ملا, دو بار نہیں ملا, تیسری مرتبہ بندہ کہتا ہے کہ یار چاہے چلا جائے, باڑ میں جائے, میں محبت میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور یہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا, ٹھیک ہے اپنا کام کرے, جہاں جانا ہے جائے, اب میں اسے محبت نہیں کروں گا, اب دوستی نہیں کروں گا. قربان جائیں, ہم بار بار رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کی سنتوں کو پس پشت ڈالتے ہیں. لیکن آئیے ذرا دیکھیں احادیث کریمہ کی روشنی میں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیسے ٹوٹ کر ہمیں چاہا, کیسی محبت فرمائی, کیسی محبت فرمائی کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے
تو ربی امتی کی صدائیں، ربی امتی کی صدائیں راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی تو پریشان ہو جاتی، حتی تورمت قدماہ، قدمین شریفین سوج جاتے۔ کیوں؟ اپنے لیے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اپنے لیے، گناہگار امتیوں کے لیے۔ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، شب معراج آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عز و جل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی۔ جواباً کہا کہ مولا فقط مجھ پر نہیں، میری امت پر بھی سلامتی۔ اللہ جو ہم غریبوں کو، گناہگاروں کو کبھی بھی نہیں بھولا، کبھی بھی نہیں بھولا۔ ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر ایک مقام بطحا پہنچے۔ وہاں پر امت کے گناہ آپ کے سامنے لائے گئے، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، رب تعالیٰ سے پوچھو کہ اس کا مداوع کیا ہے، گناہ ہم کریں، گناہ ہم کریں، اور مداوع میرے مصطفیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اس کا مداوع کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا مداوع آپ کی عبادت پر موقوف ہے۔ ایسی عبادت کہ عام طور پر ہم جتنی عبادت کریں اتنی کم ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیسی عبادت کی ہوگی کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ایک چادر اوڑھنے والے پیارے پیارے نبی تھوڑی اپنی عبادت کو رات میں کم کر لیں۔ کیسی عبادت کی ہوگی؟ نصفہ، آدھی رات کر لیں یا اس سے بھی کم کر لیں۔ آقا علیہ السلام لگے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے اور پچھلے آپ کے سپرد۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جواباً کہتے ہیں کہ اذا لا ارضى وواحد امتی فی النار، کہ مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا، اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک امتی، ایک چاہنے والا بھی آگ میں ہوگا، ایک چاہنے والا بھی آگ میں ہوگا، اس وقت تک راضی نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی عبادت، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرما دی، پھر بھی عبادت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو کھلی فتح مل گئی، اب تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کھلی خوشخبری عطا فرما دی۔ تو اس کے بعد فرماتے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو عبادت کر کے افلا اکون عبدا شکورا، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب وصال ظاہری کا مرحلہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت آئے ہیں، اور وہ آئے ہیں کہ جو کسی کے پاس اجازت لے کر نہیں آتے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں حکم فرمایا کہ میرے محبوب کے پاس جانا بھی تو اجازت لے کر جانا، اور جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام کے لیے بھی اجازت لے جانا۔ محبوب فرمائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جانا۔ احادیث کریمہ میں ہے کہ اجازت دی، اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میری بات میری امت کا کیا ہوگا، ربی امتی، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ پھر خوشخبری عطا فرمائی گئی، مطمئن کیا گیا، اور وصال ظاہری کے بعد جب مزار شریف میں حضرت قسعم رضی اللہ تعالی عنہ اتار رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں۔ کانوں کو لگایا تو ربی امتی کی آوازیں آ رہی تھی کہ میری امت مجھے ہبہ فرما، میری امت مجھے ہبہ فرما۔ روز قیامت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے لیے نور کے منابر ہوں گے، ممبر ہوں گے، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا۔
عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا رہوں گا۔ عرض کی کیوں؟ کہا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ اجر حسابہم، مولا میری امت کا حساب جلدی فرما، میری امت کا حساب جلدی فرما، مولا میری امت کا حساب جلدی فرما۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو قیامت میں کہاں تلاش کریں گے؟ فرمایا کہ عند المیزان، میزان پر تلاش کرنا، میں وہاں پر اپنی امت کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں گا، وہاں نہ ملوں تو میرے غلام پریشان نہ ہونا، مجھے پورے صراط پر تلاش کرنا، اپنے امتیوں کو پورے صراط سے گزار رہا ہوں گا، وہاں بھی نہ ملوں تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں وہاں پر اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ اور روز قیامت جب سارے امتی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر رسول کے پاس جائیں گے، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج تمہارے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج رب تعالیٰ اتنے غضب میں ہے، انبیاء فرمائیں گے کہ ہم نے اتنے غضب میں نہیں دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر آج کوئی کچھ کر سکتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا کچھ کوئی مقام ہے، مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ کا ہے۔ جاؤ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ آقا علیہ السلام اللہ کے حبیب ہے نا، لیکن کیسی محبت ہم سے کی ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب نافرمانی کی گئی تو ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام صدا دے بیٹھے کہ یا رب اب زمین پر کسی نافرمان کو نہ چھوڑنا، تباہ و برباد کر۔ بڑا ستایا انہوں نے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو بڑے حلیم و تباہ ہیں، وہ عرض کر بیٹھے کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ مولا جس نے میری اتباع کی وہ میرا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا نہیں، وہ تیرا، تیرے سپرد ہے، تو جو چاہے کر۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب پڑھ رہے ہیں، رات کا حصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر مغفرت فرما دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو بے شک غالب حکمت والا ہے۔ آقا علیہ السلام کو راوی دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صبح تک یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کے ساتھ یہ نہیں کرنا، میری امت کو بخش دے۔ اور فرماتے ہیں اور انبیاء نے امتیوں سے، نافرمانوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعتی گناہگاروں کے لیے ہے۔ جو گناہگاروں کو سینوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، جو گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیتا ہے، وہ ہمارا مصطفیٰ ہے، وہ ہم سے محبت فرمانے والا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس روز قیامت سب حاضر ہوں گے تو فرمائیں گے انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، اور نبی کہیں گے جاؤ ہمارے کسی اور، ہمارے غیر کی طرف جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور فرمائیں گے میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ پھر سجدے میں تشریف لے جائیں گے، جتنا عرصہ رب تعالیٰ چاہے گا سجدے میں ہوں گے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ بڑی محبت سے فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھا، اپنے سر کو اٹھا۔ کیسا سجدہ ہوگا جس پر سجدے کو بھی ناز ہوگا، اپنا سر اٹھائیں گے۔ قل تسمع، ہمارے عزت و جلال کی قسم آج آپ کہیے، آپ کے کہنے کا دن ہے، آپ کہیے آپ کو ہی سنا جائے گا۔ سل تعطا، سوال کیجئے آج آپ کے سوال کو ہی پورا کیا جائے گا۔ وشفا تشفا، ہمارے عزت و جلال کی قسم میرے محبوب آج جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول فرما۔ اتنی محبت، اتنی محبت۔ اور ہم گناہگاروں کو دیکھیے کہ ہم محبت کے کس دوراہے پر کھڑے ہیں، کون سی محبت مصطفیٰ، کون سا عشق مصطفیٰ، کیا عجیب و غریب معاملہ ہے۔
محبت مصطفیٰ کے تقاضے یہ ہیں کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے۔ ہم کتنا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، کبھی انہیں یاد کیا ہے؟ اور کتنی عجیب و غریب بات ہے، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جو ہم گناہ گاروں کو اپنی حیات میں کبھی نہیں بھولا، کبھی نہیں بھولا۔ اب دیکھیں نا، کسی کا بڑا منصب ہو اور کوئی اس کا دوست جو ہمیں بھی جانتا ہو، وہ ہمیں کہے کہ آج میں اس کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے یار میرا بھی، مجھے بھی یاد کر لینا، ذکر خیر کر دینا، تھوڑا سا میرا بھی قرب ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے خالق کے محبوب ہیں، جب ان کے پاس جا رہے ہیں تو کسی نے کہا نہیں، رب تعالیٰ آپ پر سلامتی پیش فرما رہا ہے اور آپ عرض کر رہے ہیں کہ مولا میری امت بھی شامل ہو۔ ایسا محبوب کہاں ملے گا، ایسا نبی کہاں ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اپنا ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جو ہماری فکر میں پریشان رہا۔ لیکن آج ہم فقط یہ دعوے کرتے ہیں، محبوب خدا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن ان کا ذکر کرنے میں ہمیں آر محسوس ہوتی ہے۔ ان کا ذکر اس وقت کرو، اس وقت نہ کرو، فلاں جگہ کرو، فلاں مقام پر نہ کرو۔ یہ محبت مصطفیٰ کے تقاضے نہیں ہیں۔ محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مناسب ہو ذکر مصطفیٰ کرنے لگ جاؤ، جہاں مناسب ہو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھو۔ اور میں بڑا پریشان ہوتا ہوں جب میلاد مصطفیٰ منانے پر امت حصوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے یار، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ وہ نبی کہ جس کا ہمارے پاس آنا یہ ہم پر احسان عظیم ہے، اگر ہم پوری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نبی عطا فرمائے، تب بھی سجدہ شکر پورا نہ ہو۔ وہ نبی ہمیں یاد کرتا رہا اور ہم اسے یاد کرنے میں آپس میں اختلافات کر رہے ہیں۔ اللہ، اس سے بڑی بدنصیبی کی کوئی اور بات ہوگی؟ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو گم کیجیے۔ محبت مصطفیٰ کا ایک تقاضا یہ بھی کہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے آنکھیں بند کر کے اس کا اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ ذرا صحابہ کو دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیثیں پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے پڑھتے رو دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا ابا ہریرہ، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، کوئی بظاہر ہنسنے کا مقام نہیں، بظاہر رونے کا مقام نہیں، لیکن آپ رو بھی رہے ہنس بھی رہے۔ تو فرمایا مجھے نہیں پتا۔ جب حدیث پاک میں اپنے آقا علیہ السلام سے سن رہا تھا، جس مقام پر میں مسکرایا تھا اس مقام پر میرے مصطفیٰ مسکرائے، جس مقام پر میں رویا اس مقام پر میرے مصطفیٰ روئے۔ مجھے کچھ اور نہیں پتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سواری پر گزر رہے، درخت آیا اسے چکر کاٹے۔ کسی نے پوچھا یا عبداللہ ابن عمر، یا ابن عمر کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن عمر مجتہد صحابی، علم والے، کہا مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ، مجھے اتنا پتا ہے کہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ جب میں یہاں پر آیا تھا تو میرے نبی نے اسی طرح درخت کا چکر کاٹا تھا جس طرح میں نے کاٹا، مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ عشق مصطفیٰ کی آنکھ دیکھتی ہے کہ معشوق کیا کر رہا ہے، اور حب کی آنکھ، محبت کی آنکھ دیکھتی ہے کہ محبوب کو کیا پسند ہے۔ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اس نے اتاری اور یوں پھینک دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ آپ اسے اٹھا لیں، گھر والوں کو دے دیں۔ فرمایا نہ، جس چیز کو میرے مصطفیٰ نے ناپسند فرمایا اس چیز کو اپنے گھر پر لے جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور آج ہم جانے لٹانے کی بات کرتے ہیں، تن من دھن قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔
بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. نمازیں پڑھی نہیں جاتی, روزے رکھے نہیں جاتے, عمل کیا نہیں جاتا, چہرہ اپنا گیٹ اپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق بنایا نہیں جاتا, اور مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں, مٹنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان کا کون سا معیار ہے؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا کون سا معیار ہے؟ ذرا مجھے بھی سمجھائیے کہ ہمیں حرام بھی کھانا ہے, محبت مصطفیٰ کے دعوے بھی کرنے ہیں, رشوت سود کا لین دین یہ بھی کرنا ہے, محبت مصطفیٰ کے دعوے کرنے ہیں, ہمیں سچ نہیں بولنا, جھوٹ بولنا ہے اور محبت مصطفیٰ کے دعوے بھی کرنے ہیں, غیبت کرنی ہے, چغلیاں لگانی ہے, وعدہ خلافیاں کرنی ہے اور محبت مصطفیٰ کے دعوے بھی کرنے ہیں. کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ محبت مصطفیٰ کے دعوے کریں؟ میری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہے, اور یہ غیبت ایسا افریت ہے جو ہمارے معاشرے کو کھاتا چلا جا رہا ہے. بھائی بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں, بہنیں بھی اس میں, اور بہنوں کا اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرنا, کہیں کسی تقریب میں گئیں, واپس آ کر باتیں کرنا. میں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں, اندازہ لگائیے گا, میں زیادہ نہیں کر رہا, ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. ایک عورت آئی جو بالکل چھوٹے قد کی تھی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا کام کیا, واپس چلی گئی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ کتنا چھوٹا قد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ توبہ کر, تو نے غیبت کی. ام المؤمنین سے فرما رہے ہیں توبہ کر, یہ غیبت کی ہے. نہ جانے کتنی غیبتیں ہم کرتے ہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا, نہ کوئی شرم آتی ہے. کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنے جھوٹ. اچھا مزے کی بات ہے, غیبت کرنے والے سے پوچھے کہ غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یہ غیبت ہے. نہیں جی یہ غیبت تھوڑی ہے. اور بھائی اس میں یہ عیب ہے تو میں بیان کر رہا ہوں نا, اس میں یہ عیب ہے تو بیان کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں کہ جس میں عیب ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہی غیبت ہے. اور اگر وہ عیب نہیں اور بیان کرے تو یہ بہتان ہے. بہتان بھی گناہ عظیم ہے, غیبت بھی گناہ عظیم ہے. اور جھوٹ تو ہمارے منہ سے ایسے نکلتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے اتنے ایکسپرٹ پیدا ہو چکے ہیں, اتنے ماہر پیدا ہو چکے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنی صفائی سے بولو کہ سچائی کو مانو. آج کل ایسا ہوتا ہے, اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بو سے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں, میلوں دور ہو جاتے ہیں. اور جھوٹ بولنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا. سچائی جنت کی ٹہنی ہے, اس کو تھامنے والا جنت میں چلا جاتا ہے. جھوٹ جہنم کی ٹہنی ہے اور اسے تھامنے والا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. بات میں جھوٹ. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری اولاد جھوٹ نہ بولے, نیکی کے قریب نہیں جاتے, اور تمنا ہے کہ اولاد نیک بن جائے. مجھے یہ بتائیں کہ بچے کے سامنے آپ جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, گالی گلوچ کریں گے, تو آپ کا بیٹا کیا نیک بن جائے گا؟ مجھے بتائیں کیا نیک بن جائے گا؟ بچوں کے لیے والدین آئیڈیل ہوتے ہیں, والدین آئیڈیل ہوتے ہیں. جو آبزرو کرتا ہے, جو وہ دیکھتا ہے, بڑے ہو کر وہی کرتا ہے. آپ کسی شخص سے ملنا نہیں چاہتے, اس کا فون آ جائے, وہ دروازے پر آ جائے, تو بچے سے کہتے ہیں کہ جب بیٹا کہتا ہے نا کہ بیٹا فلاں بابا فلاں ہے, تو ملنا نہیں چاہتے نا, تو کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے بولو کہ میں گھر پر نہیں ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بھی جا کر کہتے کہ بابا کہنے میں گھر پر نہیں ہوں, علیحدہ بات ہے. لیکن آپ اس کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. اس کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کبھی اسموکنگ نہیں کرنا. مجھے بتائیں کیا ہے؟ اس کے سامنے غیبتیں کر رہے ہیں, بیٹا غیبت نہیں کرنا. اس کے سامنے ایک نماز نہیں پڑھ رہے, بیٹا نماز پڑھنا ہمیشہ. اس کے سامنے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا, بیٹا قرآن پڑھنا, آپ قرآن پڑھنا. وہ کبھی کر لے گا. اس کے سامنے گالم گلوچ کریں اور اسے کہنا بیٹا کبھی گالم گلوچ نہیں کرنا, اونچی آوازیں باتیں کریں, بیٹا کبھی اونچی آوازیں بات نہیں کرنا. میرے بھائی, اگر اولاد کو کچھ کرنا چاہتے ہو, کچھ بنانا چاہتے ہو, تو پھر آپ کو یہ تمام باتیں ترک کرنی ہوں گی, تمام بری باتوں کو ترک کرنا ہوگا. اسی وقت آپ اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اولاد آپ کے لیے یہ پراپرٹی ہے, آپ کی.
آپ کے ایسٹس ہیں، لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، پراپرٹیز بناتے ہیں، پھر آخر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، چونکہ آپ یو ایس اے میں ہیں، یہاں پر ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں جو یو کے میں رہنے والے ہوتے ہیں، یہاں پر یو ایس اے میں، کینیڈا میں، یورپ میں، کہیں پر بھی، میں ناروے گیا، میں نے وہاں پر بھی یہی بات عرض کی کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر سروائیو کرنا دین کے اعتبار سے اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو جب یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی دینی اعتبار سے محفوظ رکھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور یہ آپ پر لازم ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، حقیقت سے آنکھیں چرائیں، اس سے کام نہیں چلتا۔ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ مستقبل میں ہماری اولاد کیا بنے گی، مستقبل میں ہم کیا بنا رہے ہیں، اس بات پر غور کرنا ہوگا، اور اس میں شوہر اور بیوی دونوں کو مل کر اپنے اپنے اعتبار سے اپنی ریسپانسبلٹیز پوری کرنی ہوگی۔ شوہر گھر پر ہے، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے گھر پر آتا ہے، اپنی اولاد سے کارگزاری تو مانگ سکتا ہے نا، بیٹا آج صبح سے آپ نے کیا کیا ذرا بتائیں، آج صبح سے کہاں گئے، کس سے ملے، اسکول کے بعد کیا کیا، کون سے دوست تھے، کیا کیا تھا بیٹا، آپ کام کرنے کے لیے بیٹھے نہیں بیٹھے، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، بیٹا نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ تھوڑی سی آپ ترغیب تو دے سکتے ہیں نا۔ اور کچھ ہونا ہو 60 to 70% فرق آ جائے گا۔ اور کچھ ہونا ہو تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لیے جا رہا تھا، کسی نے کہا کہ وہ کہاں چل دیے، کہا وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ لگی ہے نا، وہ آگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بے وقوف، تیری آگ سے، تیرے پانی سے کیا ہوگا؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے، میرے پانی سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کل تاریخ لکھنے والا میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، بجھانے والوں میں شامل کرے گا۔ گھپ اندھیرے میں ایک چراغ بھی ہو تو دور سے نظر آتا ہے۔ تو آپ سب اپنے اپنے اعتبار سے، جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی وہ بھی اپنے اپنے اعتبار سے اگر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گی اور آپ کریں گے تو انشاءاللہ آج نہیں کل ضرور انشاءاللہ سدھار پیدا ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اس کے لیے اپنا عمل بھی چینج کرنا ہوگا، تھوڑا سا دین سے قریب آئیں، اچھی صحبت اختیار کریں اور اپنی اولاد کو بھی اچھی صحبتیں دینے کی کوشش فرمائیں۔ یاد رکھنا، میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے کہ بینگلوز بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی، جہاں وہ آبائی گاؤں میں رہتے وہاں پر بھی بنایا ہوا، سب کچھ ہے، دولت ہے، گھر ہے، اچھا گاڑیاں ایک سے ایک، لیکن پھر بھی مایوس اور پریشان ہے، کیوں کہ اولاد ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اولاد ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ پوری زندگی آپ نے جوانیاں گزار دی، بڑھاپا گزار دیا، اولاد کنٹرول میں نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور آخر میں والدین اور اولاد کے حوالے سے میں کروں گا کہ یہاں پر ہمارے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، کہ مجھے بہت سے لوگوں نے بھی کہا کہ والدین اور اولاد کے مابین جو ریلیشنز ہیں اس پر ضرور گفتگو کیجیے، تو میں بالکل گفتگو کے آخر مراحل میں ہوں۔ یاد رکھیں کہ والدین ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کی بارگاہ میں اف تک بھی، یہ اف جو ہے نا سب سے ہلکا جملہ ہوتا ہے، سب سے ہلکا، ان کی بارگاہ میں اف تک بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی بھی ان کو جھڑکنا مت، جھڑکنا بھی نہیں، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اور پھر اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالدی، سخط الربی فی سخط الوالدی، کہ والد کی رضامندی میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے، والد کی ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بندہ اپنے دوستوں کو اپنے والد پر ترجیح دے گا۔ آج ایسا ہے نا، بیٹا کون دوست آیا تھا، بابا کو کیا پتا، آپ ابھی عمر کے حصے میں، آپ زیادہ میرے معاملات میں انٹرفیئرنس نہ کیا کریں، ہوتا ہے میرے معاملات میں نہ بولا کریں، آج میں کچھ نہیں کہہ رہا، آئندہ آپ مت کہیے گا۔ اور بابا سن لے، دوستوں کے سامنے مت بولا کریں، مجھے بےزتی فیل ہوتی ہے، میری انسلٹ ہوتی ہے، دوستوں کے سامنے نہ کہنا کبھی، آئندہ آپ کہیں گے تو سنیں گے۔ مجھے بتائیں کہ آج آپ یہ کر رہے ہیں اور کل آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہی کرے تو کیا گزرے گی آپ پر؟
شرم سے مریں گے نہیں آپ؟ کیا گزرے گی؟ دوستوں کو ترجیح دینا اپنے والد پر، اس سے بڑی بدقسمتی کچھ اور نہیں ہے۔ والد سے لڑنا، آنکھیں دکھانا ان کو، اس سے بڑی کوئی اور بدنصیبی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اف تک نہ کہنا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی والد کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور ہم اس ہستی کو ناراض کریں کہ جس نے پوری زندگی کا وقت ہمیں دیا، اوور ٹائم جو ہے وہ کام کیا کہ میری اولاد کو رزق حلال پہنچے، میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، تھکا ہوا گھر پر آیا، کیوں پورا دن پوری راتیں کیوں تھکا؟ کہ میری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میری اولاد کا مستقبل سیف ہو جائے، اور وہی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ مجھے کسی نے میسج بھیجا، بڑا عجیب و غریب میسج ہے، کہ ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گھر کے صحن میں، تو منڈیر پر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹے نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے بیٹا۔ اچھا کیا کرتا ہے؟ بولا کیا کرتا ہے؟ اس بیٹے نے 100 مرتبہ یہ پوچھا، بابا نے بڑی خوش دلی کے ساتھ جواب دیا۔ وقت نے پلٹا کھایا، بیٹا جوان باپ بوڑھا، اسی طرح صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوا آیا، کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ جوان بیٹے نے بابا یہ کوا ہے۔ بیٹا کیا کرتا ہے؟ کائیں کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ بابا کیا کوے کی طرح کائیں کر رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھے، ایک مرتبہ بتا دیا نا آپ کو کوا ہے۔ باپ اندر سے گیا، ڈائری نکالی، کہا کہ بیٹا تو چھوٹا تھا، اس تاریخ کو اس وقت تو نے اسی جگہ پر 100 مرتبہ پوچھا، میں نے تو ایک مرتبہ بھی منہ نہیں چڑھایا، اور آج تو 2 مرتبہ میں تنگ آ گیا۔ اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیفیں جھیلی، اور اس کے بعد ولادت کا جو وقت ہے اتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں مسلمان عورت انتقال کر جائے تو شہادت کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو کس طریقے سے آپ کے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی، کتنی تکلیفیں کاٹی۔ ماں سو رہی ہے، یہاں بچے کی رونے کی آواز آ جائے تو ایک لمحے میں ماں اڑ جاتی ہے، ایک لمحے میں۔ کہتے ہیں نا کہ میری ماں اس وقت سے نہیں سوئی جب سے میں نے کہا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں کس طریقے سے آپ کو کھلایا پلایا، اور کتنی ضدیں آپ کرتے ہوں گے، ماں آج نا یہ بوائل انڈا ہے نا، یہ مجھے نہیں کھانا، آج ہاف فرائی کھانا ہے، تو ماں کو کچھ نہیں کہتی، فوراً بنا کے لے آتی۔ ماں آج کھانے میں یہ نہیں کھانا، دال نہیں کھاؤں گا، آج کچھ اور بنا دے۔ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ آپ کو پالتی ہے۔ اس پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب اس کا جوان بیٹا اپنی بیوی کے لیے شوہر چھپا کر لے جا رہا، کیا گزرتی ہوگی اس پر؟ اس کے دل میں کتنے چھید ہوتے ہوں گے کہ وہ بیٹا کہ جس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا، میں بھوکی رہی اس کو کھلایا، تو یہ بڑا ہو کر میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کر کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے بہت پریشان کرتی ہے، 3-4 مرتبہ کہا، علیہ السلام نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا، وہ جتنا بھی پریشان کرے تو اس سے سلوک کر کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور یاد رکھنا کہ والدین کی نافرمانی، والدین کو ناراض کرنا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی جان کنی کا وقت تھا، جان اٹک گئی، روح اٹک گئی، اور بڑی ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب ہماری موت کا وقت ہو تو ہماری موت میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بلایا گیا، آقا علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو دیکھا، پوچھا نمازیں پڑھتا تھا، روزے، ساری چیزیں پوری، کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا تو فرمایا کہ تیرے ساتھ کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان کیا اس نے، بہت پریشان کیا، معاف کر دے۔ کہا نا معاف نہیں کروں گی اس کو۔ ماں کا کتنا دل دکھایا ہوگا، بھائی معاف نہیں کروں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ لگاؤ، آگ لگائی، اور کہا کہ اگر تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دیا جائے تو برداشت کرے گی؟ ماں تو ماں ہے نا۔ کہا نا یہ برداشت نہیں کروں، میرا بیٹا ہے، بڑا پریشان کیا اس نے، لیکن میں معاف کر دیتی ہوں۔
یہاں اس نے معاف کیا اور وہاں اس نوجوان کی روح کفن سے انسانی سے پرواز کر دیا۔ ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ماں باپ کو ناراض کرنے والے کے لیے۔ تو لہٰذا اگر والدین ہیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے جس کا ترجمہ یہ ہے اشعار میں کہ باپ اگر چلا جائے تو سر سے سایہ اڑ جاتا ہے، اور ماں چلی جائے تو سب کچھ لٹ جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ پوچھے ان سے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، پوچھے ان سے کہ جن کے والد نہیں، یا پوچھے ان سے کہ جن کی فقط والدہ نہیں، کس کرب میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نعمت کا خیال ان کے جانے کے بعد آتا ہے، اور والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، کوئی نعم البدل نہیں۔ ہاسٹن سننا ایسوسی ایشن اور میمن ایسوسی ایشن، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے سہیل بھائی، ہمارے عارف بھائی، اور جتنے ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں ایسوسی ایشنز کو ترقی عطا فرمائے، اور دین کی اس جو ان کی کاوش ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں عابد بھائی کے ساتھ آیا، انیس بھائی میرے ساتھ آئے، اور ان کے ساتھ جتنے ہم میرے بھائی مجھے لے کر یہاں پر آئے، میں ان سب کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور جتنے یہاں پر حاضرین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میں آخر میں ان اشعار پر کہ جو کوئی ایک شاعر حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں گیا تھا اور اس نے اپنا دل آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور اشعار کی صورت میں قلم بند فرمایا، میں ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، دولت آ گئی سب آ گیا، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، تن اجلا من گندا، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور پھر ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آقا تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، وما علینا الا البلاغ۔